نبی علیہ السلام کے پاس۔ تو یہ دراصل ظالم ہے اس معنی میں کہ اپنے فیصلے کو نبی علیہ السلام کی طرف نہیں لے کے جاتے۔ اب اللہ رب العزت مومنین کی صورتحال کو بیان کر رہے ہیں۔ پچھلی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صورتحال کو بیان فرمایا، اگلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت مومنین کی صورتحال بیان کر رہے ہیں، ان کے حالات کو بیان فرما رہے ہیں۔ انما کان قول المؤمنین، اور بے شک جو مومنین کی بات ہے، جو مومنین کا طرز ہے، جو مومنین کا جو ایک عمل ہے، وہ کیا ہے؟ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جب ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، کہ ان کے درمیان وہ فیصلہ کریں۔ ان یقولوا، تو یہ مومنین کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا بھی اور مان بھی لیا، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کون ہیں؟ کامیاب، فلاح پانے والے ہیں، نجات پانے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَتَّقْهِ، اور وہ بچتا ہے نافرمانی سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی خوبیوں کو بیان فرمایا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں پھر منافقین کی بارے میں، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، جہدہ ایمانہم، اپنی قسموں کو پکا کرتے ہیں، ہم جہدہ پکا مضبوط، کہ اپنی ہم ایسے قسمیں اٹھاتے ہیں کہ جیسے کوئی مثال ہی نہیں ملتی ان کی قسموں کی مضبوطی اور پکا ہونے کی۔ کیا کہتے ہیں؟ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، اگر ان کو حکم دیا جائے کہ وہ ضرور نکلیں، کس کے لیے؟ جہاد کے لیے، اللہ کے حکم کو، اللہ کے نبی کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، اے میرے محبوب ان سے فرما دیجئے، لا تقسموا، تم قسمیں نہ کھاؤ، کرو کیا؟ تمہاری قسموں کی ضرورت نہیں ہے، طاعات معروفہ، تم دستور کے موافق، طریقے کے موافق فرما برداری چاہیے تم سے یہ قسمیں نہیں ہمیں چاہیے۔ جو اللہ کہتا ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے، اس پہ تم عمل کرو اچھے طریقے سے، قسموں سے نجات نہیں ہوگی۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرما دیجئے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ، اور اگر انہوں نے اس سے منہ پھیر دیا، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کی، ان کے حکم کو نہ مانا، تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور ان پر اس چیز کا بوجھ ہوگا، وہ اس کے ذمہ دار ہیں، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر وہ ہے جو تمہارے اوپر ذمہ ہے۔ یعنی ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر وہ اطاعت کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا، اگر وہ اطاعت نہیں کرتے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ان کو اپنی ذمہ داری نہ نبھانے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر انہوں نے فرما برداری کی، اللہ کے حکم کو، اللہ کے رسول کے حکم کو مانا، تَهْتَدُوا، تو انہوں نے ہدایت پا لی، وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے پیغمبر اور رسول پر صرف کیا ہے کہ بات کو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ ہدایت اللہ کے ذمے ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے ہی تمام انبیاء اور مرسلین تک یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے پیغام کو جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ انسانوں تک پہنچائیں، باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت نے سارے خلاصے کو بیان کر کے آخر میں جو بات ارشاد فرمائی، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف بات کو کھول کے بیان کر دینا ہے، ہدایت اللہ کے ذمے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو بڑی اچھے انداز سے پورا فرمایا ہے۔ اگر ہم ان ساری آیات کو پڑھیں اور اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی اور اپنے آپ پر کسی حوالے سے فٹ کریں،
تو ہم بھی کچھ اسی طرح کی منافقت کا شکار ہیں۔ جب ہمیں اپنا فائدہ، اپنی منفعت، اپنا مفاد دین میں نظر آتا ہے تو ہم پھر دین کے مطابق فیصلہ کرنے کی طرف چل پڑتے ہیں، اور جب نظر نہیں آتا تو پھر ہم اپنی من مرضیاں کرتے ہیں۔ یہ بھی منافقت کی کوئی قسم ضرور ہے، بہرحال اعتقادی منافقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، وہ تو کفر سے بھی بدتر ہے، اس کا انجام کفر سے بھی برا ہے۔ باہر عملی طور پر ہم کچھ اس طرح کی کیفیت کا شکار ہیں کہ جہاں پر فائدہ پہنچ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں جی مولوی صاحب فیصلہ کریں گے، اور جہاں پر فائدہ نہ پہنچ رہا ہو دین سے تو پھر کہتے ہیں بھئی معاشرے میں جو چلتا ہے ویسے ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں کامل اتباع رسول اور اللہ کے احکامات کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم۔ نبی علیہ السلام کی بات تو یہ دراصل ظالم ہے اس معنی میں کہ اپنے فیصلے کو نبی علیہ السلام کی طرف نہیں لے کے جاتے۔ اب اللہ رب العزت مومنین کی صورتحال کو بیان کر رہے ہیں۔ پچھلی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صورتحال کو بیان فرمایا، اگلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت مومنین کی صورتحال بیان کر رہے ہیں، ان کے حالات کو بیان فرما رہے ہیں۔ انما کان قول المؤمنین، اور بے شک جو مومنین کی بات ہے، جو مومنین کا طرز ہے، جو مومنین کا جو ایک عمل ہے وہ کیا ہے؟ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جب ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، کہ ان کے درمیان وہ فیصلہ کریں، ان یقولوا، تو یہ مومنین کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا بھی اور مان بھی لیا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کون ہیں؟ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں، نجات پانے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَتَّقْهِ، اور وہ بچتا ہے نافرمانی سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی خوبیوں کو بیان فرمایا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں پھر منافقین کی بارے میں، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ، اپنی قسموں کو پکا کرتے ہیں، ہم جہدہ پکا مضبوط، کہ اپنی ہم ایسے قسمیں اٹھاتے ہیں کہ جیسے کوئی مثال ہی نہیں ملتی ان کی قسموں کی مضبوطی اور پکا ہونے کی۔ کیا کہتے ہیں؟ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، اگر ان کو حکم دیا جائے کہ وہ ضرور نکلیں، کس کے لیے؟ جہاد کے لیے، اللہ کے حکم کو، اللہ کے نبی کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، اے میرے محبوب ان سے فرما دیجئے، لا تقسموا، تم قسمیں نہ کھاؤ، کرو کیا؟ تمہاری قسموں کی ضرورت نہیں ہے، طاعات معروفہ، تم دستور کے موافق، طریقے کے موافق فرما برداری چاہیے تم سے یہ قسمیں نہیں ہمیں چاہیے، جو اللہ کہتا ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے اس پہ تم عمل کرو اچھے طریقے سے، قسموں سے نجات نہیں ہوگی۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرما دیجئے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ، اور اگر انہوں نے اس سے منہ پھیر دیا، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کی، ان کے حکم کو نہ مانا،
تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور ان پر اس چیز کا بوجھ ہوگا، وہ اس کے ذمہ دار ہیں، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر وہ ہے جو تمہارے اوپر ذمہ ہے۔ یعنی ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر وہ اطاعت کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا، اگر وہ اطاعت نہیں کرتے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ان کو اپنی ذمہ داری نہ نبھانے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر انہوں نے فرما برداری کی، اللہ کے حکم کو، اللہ کے رسول کے حکم کو مانا، تَهْتَدُوا، تو انہوں نے ہدایت پا لی، وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے پیغمبر اور رسول پر صرف کیا ہے کہ بات کو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ ہدایت اللہ کے ذمے ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے ہی تمام انبیاء اور مرسلین تک یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے پیغام کو جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ انسانوں تک پہنچائیں، باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت نے سارے خلاصے کو بیان کر کے آخر میں جو بات ارشاد فرمائی، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف بات کو کھول کے بیان کر دینا ہے، ہدایت اللہ کے ذمے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو بڑی اچھے انداز سے پورا فرمایا ہے۔ اگر ہم ان ساری آیات کو پڑھیں اور اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی اور اپنے آپ پر کسی حوالے سے فٹ کریں تو ہم بھی کچھ اسی طرح کی منافقت کا شکار ہیں۔ جب ہمیں اپنا فائدہ، اپنی منفعت، اپنا مفاد دین میں نظر آتا ہے تو ہم پھر دین کے مطابق فیصلہ کرنے کی طرف چل پڑتے ہیں، اور جب نظر نہیں آتا تو پھر ہم اپنی من مرضیاں کرتے ہیں۔ یہ بھی منافقت کی کوئی قسم ضرور ہے، بہرحال اعتقادی منافقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، وہ تو کفر سے بھی بدتر ہے، اس کا انجام کفر سے بھی برا ہے۔ بہر عملی طور پر ہم کچھ اس طرح کی کیفیت کا شکار ہیں کہ جہاں پر فائدہ پہنچ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں جی مولوی صاحب فیصلہ کریں گے، اور جہاں پر فائدہ نہ پہنچ رہا ہو دین سے تو پھر کہتے ہیں بھئی معاشرے میں جو چلتا ہے ویسے ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں کامل اتباع رسول اور اللہ کے احکامات کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا